شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ محترم دوستو، دینی بھائی اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے۔ اس کی کچھ تاریخیں گزر گئی ہیں اور ایک چند دن ابھی اور باقی ہیں۔ اس مہینے ماہ ذی الحجہ کا بڑا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اسی لیے آج انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے مختصر سے حالات، ان کی سیرت، اور پھر ذی الحجہ اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا یادگار ہیں اور ان کی کون کون سی سنت زندہ کی جاتی ہے اور لوگوں میں اس کا چرچا کیا جاتا ہے واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے۔ اور آج مسلمان یا دنیا کے کون سے لوگ ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کی ان سنتوں کو باقی رکھتے ہیں اور زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہی چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ جانتے ہیں، ابراہیم ہے۔ ان کا لقب ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء۔ ابو الانبیاء ان کا لقب اس لیے ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیغمبر ہوئے ہزاروں کے تعداد میں، سب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ ان کی نسل میں سارے نبیوں کے سردار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ بھی ابو الانبیاء ہونے کے ایک حصہ ہے۔ تو آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے، چونکہ بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل میں جتنے انبیاء آئے وہ سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے آئے، بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جو سارے نبیوں کے سردار
اور جن کو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر مشہور شہر بابل میں پیدا کیا۔ 40 سال کے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور پیغمبر بنایا۔ ان کا باپ آزر بہت بڑا بت پرست اور بہت بڑی بڑی ان کی فیکٹریاں تھی، بت شادی کا کاروبار ان کا تھا۔ قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی طرح سے چاند ستارے سورج کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم خلیل اللہ کو نبی بنایا اور اپنی قوم میں اسلام کی دعوت شروع کی، توحید کی دعوت شروع کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بھی آپ کے بڑے دشمن بن گئے، گھر سے نکال دیا، گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کو سمجھانے اور لوگوں کے سامنے بتوں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ بتوں میں کوئی پاور، کوئی قوت اور طاقت لینے دینے کی نہیں ہے، ان کو چھوڑو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اس چیز پر یقین دہانی کے لیے ایک دن ان کے بت خانے میں گھس گئے اور جتنے بڑے بڑے بت تھے سارے بت خانے میں گھس کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑی لے کر کے، ہتھوڑا لے کر کے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم کو دکھائے، دیکھو یہ طاقت نہیں، یہ نقصان اور فائدے کے مالک نہیں، یہ بالکل بے بس ہیں۔ تو ایک دعوت دینے اور ان کے سامنے ان کی بے بسی کی اور حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کام کیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور سب سے بڑا بت جو تھا اس کے کچھ حصے کو تو توڑا، باقی کہا جاتا ہے ہتھوڑا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر کے گھر آ کر کے اپنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے لوگ جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ اب آپس میں چلانے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ گستاخی کی، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی برابر ان کی شکایت کرتا ہے، ان کو غلط کہتا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس قوم کے لوگ زد و کوب کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، آئے اور پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ غلطی کی، یہ زیادتی کیا، ہمارے بتوں کے شان میں گستاخی تم نے کی، تم نے ان کو توڑا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کہا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں تو کہتا ہوں یہ بڑا جو کھڑا ہے اس نے توڑا ہے، یہ بڑے بت نے غصے میں آ کر کے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، تو ہم سے نہیں پوچھو، ان سے پوچھو کہ کس نے ان کو توڑا ہے۔ یہ ایسی دلیل، ایسی حجت، ایسا سوال تھا کہ سارے لوگوں کی گردنیں جھک گئی اور کہنا شروع کر دیا ابراہیم ابراہیم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ہمارے بتوں یہ بات نہیں کرتے، جانتے نہیں، کچھ سنتے نہیں، ان سے ہم کیا پوچھیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے جواب دیا۔ قوم نے ہتھیار ڈالا، ابراہیم تم تو عقل مند ہو، جانتے ہو کہ یہ جانتے بولتے نہیں، یہ نقصان فائدے کے مالک نہیں۔ قوم بے بس ہو گئی، لیکن لوگوں نے غصے میں آ کر کے فیصلہ یہ کیا کہ آگ اکٹھا جلاؤ اور ابراہیم کو اس میں ڈال کر کے جلا دو۔ ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھا کی، کھنڈا کھود کر کے آگ جلائی
اور جب آگ خوب جل گئی تو منجنیق کے ذریعے ان کو پھینکا گیا۔ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور ڈالے جا رہے، دعا کر رہے تھے، حسبی اللہ رب العالمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، اس قسم میں دعائیں پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس قسم کی دعا پڑھ رہے تھے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آگ کو اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ خبردار ابراہیم کو جلانا نہیں، ابراہیم پر تم ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام گل و گلزار کی طرح آگ بن گئی، اس میں رہے۔ اللہ رب العالمین نے جب بچا لیا، قوم کے لوگ ڈر گئے کہ اس کو آگ نہیں جلاتی، ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کی نیت سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو دعا مانگے، رب ہب لی من الصالحین۔ راستے میں فلسطین جاتے ہوئے مصر کی بارڈر کراس کرنی پڑتی تھی۔ مصر کا ظالم بادشاہ اس وقت کا جو فرعون تھا، اس نے ایک قانون پاس کر رکھا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت ہمارے علاقے سے گزرے تو اپنے پولیس کو حکم دے رکھا تو اس کو پکڑ کے لینا، میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا، لیکن اگر عورت کے ساتھ بھائی یا اس کا باپ ہے تو چھوڑ دینا۔ ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عراق سے نکلے، مصر میں پہنچے تو حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی۔ اس ظالم فرعون نے پکڑوایا، اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہماری بہن ہے۔ بہن سے مراد دینی بہن، ایک توریہ تھا تاکہ بیوی محفوظ رہے، یہ نہیں بتایا کہ سگی بہن ہے، کیسی بہن۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان کلمہ گو آپس میں سب سے بڑا رشتہ ان کا ہوتا ہے اخوت کا، بھائی چارگی کا۔ تو بہن بتایا، واپس لوٹا دیا۔ حضرت سارہ کو بلایا گیا، فرعون کے دربار میں گئیں تو فرعون نے ان کے ساتھ غلط نیت سے اٹھا اور پکڑنا چاہا۔ حضرت سارہ نے بددعا دی، اللہ اس ظالم کے شر، اللہم اکفنی، اللہ اس ظالم کے شر سے مجھے بچا لے۔ فرعون منہ گشی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگا، زمین پر گر گیا۔ 3 مرتبہ اسے حرکت کی اور تینوں مرتبہ وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا۔ آخر میں ڈر گیا، حضرت سارہ کو لوٹایا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو، بہت خوبصورت تھی، بڑی دیندار طبیعت کی تھی، فرعون کے یہاں فرعون نے حضرت ہاجرہ کی سارہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو گفٹ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر کے آئی حضرت سارہ، ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرے تو دیکھا کہ بیوی بھی کھڑی، اس کا لڑکی بھی کھڑی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ پورا قصہ بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور ہاجرہ کو لے کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین آ کر کے آباد ہو گئے۔ فلسطین کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیٹی، ان کی ماں ہاجرہ، جو تمہاری بیوی ہیں ہاجرہ، اور ان کے بیٹے اسماعیل، یعنی اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو لے جاؤ مکے کے اندر آباد کر دو۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم قبول کیا، ایک مشک پانی، ایک تھیلا کھجور لیا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل، جو بھی شیرخوار چھوٹے سے بچے تھے، لے کر کے آئے اور لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں زمزم ہے
اسی جگہ پر بالکل اپنے زمزم تو تھا نہیں، ایسے وادی کھڈا تھا، وہیں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہیں آباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد کر کے واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھے ان سے کہ الہ من ترکتنا، میرے سرتاج مجھے اور میری بیٹے کو ایسی وادی، ایسی جگہ جہاں اس نالے اور وادی میں نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا الی ربنا، ہم تم کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب رب کا نام سنا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بالکل خاموش ہو گئی، کہنے کی جائیے اذا لن یضیعنا ربنا، ہمارا رب پھر انشاءاللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح سے مکے کے اندر حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر کے واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ مکے کی وادی میں اپنے بیٹے کو اکیلے لے کر کے رہا کرتی تھی، زندگی میں بسر کرتی۔ چند دنوں کے اندر کھجور بھی ختم ہو گیا اور جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور حضرت اسماعیل دودھ پینے والے تھے، اس وقت دودھ پیتے تھے۔ جب ماں کو غذا نہ ملی، پانی نہ ملا اور کھانا بھی نہ ملا، تو اب چھاتی میں دودھ بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت اسماعیل بہت زیادہ پریشان، بالکل مارے بھوک اور پیاس کے بے تاب ہو گئے، مرنے کے قریب ہوئے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی ہوئی گئیں صفا پہاڑی پر، دور سے دیکھتی ہیں کہ کوئی آ رہا ہو تو اس کو بلائیں مدد کے لیے، کوئی نہ آیا، پھر وہاں سے اتری، دوڑتی ہوئی مروہ پر گئیں۔ اس طرح سے 7 مرتبہ گئیں۔ 7ویں مرتبہ جب مروہ پر کھڑی ہوئی اور تلاش رہی یا کپڑا ہلا رہی، کوئی نظر آ جائے تو سامنے سے آواز آئی، من انتی، تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہوں۔ اتنا بتایا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیسے چھوڑ کر کے چلے گئے ابراہیم؟ جواب دیا کہ یہاں ہم کو ہمارے بیٹے کو آباد کر کے گئے۔ کہا کس کے حوالے کر کے گئے؟ کہا ہمارے رب کے حوالے کر کے گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ پرواہ نہ کرو، وَكَّلَكُمَا إِلَىٰ كَافٍ، تمہارے شوہر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ایسی ذات کے سپرد تمہیں کیا ہے جو کبھی جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم بے فکر ہو۔ بات ہو رہی تھی، حضرت ہاجرہ نے کہا تم کون بات کر رہے ہو؟ اگر کچھ میری مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ تو بتایا کہ ہم اللہ کے نبی جبرائیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی کیسی حفاظت کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت اسماعیل جہاں لیٹے تھے وہیں آ کر کے حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو زور سے پٹک دیا، چشمہ ابل پڑا، چشمہ پانی ابل پڑا، اور کہا دیکھو اسماعیل کی ماں ہاجرہ، اس کو پیو، یہ پانی بڑا کارآمد ہے، بہت ہی مفید ہے، اگر بیمار ہوگی علاج کے نیت سے پیو گی تو دوا کا کام کرے گا، اور بھوک لگے گی کھانے کی نیت سے پیو گی تو کھانے کا کام دے گا، اور پیاس لگے گی، پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کی نیت سے پیو گی تو پاس سیراب کرے گا۔ ساری چیز کھانے پینے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی زمزم کے پانی کے اندر رکھ دیا۔ حضرت ہاجرہ پانی بہنے لگا تو پتھر اور مٹی جوڑ کر کے پانی کو روکنے لگی اور کہتی زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ سوچتی تھی کہیں ایسا نہ ہو پانی زیادہ بہہ جائے
پھر کہاں ہمیں پانی ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے پانی کو ہی روک دیا، پانی رہا، اسی کو زمزم جو آج تک ایک کنواں موجود ہے، اور پوری دنیا میں اس پانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بلا علاج ہے، دوا بھی کا بھی کام کرتا ہے، پیاس کے وقت پانی کا کام، اور اگر کوئی انسان بھوکا رہے، مہینے مہینے لوگ وہاں بیٹھ کر کے زمزم کا پانی پیتے رہے، پورے مہینے میں ایک کھجور ایک لقمہ کھانا بھی نہیں پیا، لیکن صحت یاب رہے۔ ایسے بھی حالات آئے ہیں۔ بہرحال یہی حضرت ابراہیم اسماعیل جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو بڑے ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھلا حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکے پہنچے اور کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اور تمام اہل علم کے نزدیک یہی مہینہ ذی الحج کا تھا، جو مہینہ چل رہا ہے حج کا یہی مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایک قربانی دو۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی ابراہیم آئے اور کہا کہ اے بیٹے، ہم نے خواب میں دیکھا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب پوچھا تو بیٹے اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اللہ جو حکم دے رہا آپ کر گزرے، اس میں رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹائے اور چھری سے جب ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے آواز لگائی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ دکھلایا، ہم نے تمہارا امتحان لیا اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے لیے کتنی ہماری فرما برداری کر سکتے ہو، ہم نے دیکھ لیا، اب کامیاب ہو گئے۔ دیکھو یہ ایک دمبا اللہ نے ایک دمبا جنت سے بھیجا، کہا اس دمبے کو ذبح کر دو اور اسماعیل بیٹے کو چھوڑ دو۔ اسماعیل آزاد ہو گئے اور قربانی کے لیے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا۔ یہیں سے قربانی کا سلسلہ چلا۔ آج دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں جو بھی قربانی کرتے ہیں وہی سنت ابراہیمی کی یادگار۔ بلکہ قربانی کی بات آ گئی تو ایک بات آپ کو اور بتائیں، اللہ رب العالمین نے یہ جو قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے رائج کیا، یہ کسی ایک قوم میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں ہر ایک کے ہاں قربانی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین فرمایا ہم نے دنیا کے اندر جتنے نبی جتنی قومیں بھیجی، ہم نے ہر قوم ہر نبی اور ہر امت کے اندر یہی حکم دیا تھا، قربانی کا حکم دیا تھا کہ جانور ذبح کرو اور قربانی کرو۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں آج بھی دیکھیں، 4 مذہب دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی، نمبر 4 مشرک اور غیر مسلم ہندو بدھسٹ سکھ جو بھی ہیں، یہ 4 قومیں ہیں۔ چاروں قوموں کے اندر قربانی کا حکم ضرور موجود ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، بت پرست بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو برہمن ہوتا ہے، برہمن
کہتے ہیں برہمن بھی ابراہیم سے بنا ہوا ہے، برہمن، اور برہمن پن بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارا تعلق بھی، گرچہ آج کا پنڈت نہ جانتا ہو لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا بھی تعلق کسے؟ حضرت ابراہیم سے۔ تو گویا کہ ابراہیم کو سب ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا نمایاں کارنامہ قربانی تھا، اسی لیے آج دنیا میں ہر ایک کے اندر قربانی۔ نمبر ایک، یہودیوں کی کتاب تورات قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ قربانی کا حکم دیا ہے، وہاں بھی قربانی موجود، آج تک یہودی قربانی کرتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، عیسائی مذہب، وہاں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ ہندو مذہب میں آپ آئیں تو ہندو مذہب میں بھی قربانی کا ایک عام رواج ہے، قربانی کا تصور ہے۔ اسی لیے بڑی اہم کتاب، ہندوؤں کے دو بڑے پیشوا، ایک تو منو جی بولتے ہیں نا کہ منو جی، اور دوسرے شری برہما جی، اللہ اکبر، دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں قربانی کا لفظ استعمال کیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا، کہا یہ قربانی کرنا ضروری ہے، اور باقاعدہ بعض جانوروں کا نام بھی لیا، بکرے کا، بکری کا، ہرن کا، بہت سارے جانوروں کو نام لیا کہ ہندوؤں تم کو بھی قربانی کرنی ہے۔ آج کا ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، ورنہ قربانی پر اعتراض کبھی نہ کرتا، قربانی پر پابندی نہ لگاتا۔ ہندو مذہب نے دنیا میں جیسے تمام مذہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں قربانی، ویسے ہندو مذہب میں بھی جانور ذبح کرنا قربانی دینا ہے۔ بلکہ یہودی، عیسائی، مسلمان یہ تو صرف جانور کی قربانی دیتے رہے، اور بت پرست شرک کرنے والے ہندو اور دوسرے مشرکین یہ تو قربانی میں اتنی بڑی عبادت قرار دیا اور اتنے آگے بڑھ گئے کہ انسانوں کی اپنی اولاد کی بھی قربانی دیا کرتے، اور یہ طریقہ آج بھی رائج ہے۔ آج بھی بلی دینا، پتہ نہیں اور کیا کرنا، جانور ذبح کرنا، جانور کے علاوہ اور انسان کی اولاد کی، بیٹی کی، بیٹے کی قربانی دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچو میرے بھائیو، قربانی اتنی بڑی عبادت کہ یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو مذہب میں بھی ہے۔ ہندو مذہب میں تو جانوروں کی طرح انسانوں کی بھی قربانی، اولاد کی بھی قربانی موجود ہے۔ تو قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا۔ چوتھا بڑا مذہب جو ہے اصلی حضرت یہ ہے دوستو اسلام۔ مذہب اسلام میں بھی سارے نبیوں کی گھنا قربانی تھی، تو سنت ابراہیمی کی پابندی اسلام کے اندر بھی ہے۔ مسلمانوں میں بھی قربانی ہے، اور مسلمانوں نے جو قربانی کا دن اختیار کیا وہی جو باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے جس دن قربانی کی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے 1933 کے اندر اور 1903 میں ایک عبد الغفور نامی ہندو جو تھا، مسلمان پنجابی، یہ ہندو بن گیا 1903 میں۔ تو اس نے تقریباً اسلام پر بڑے اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اس نے بہت ہنگامہ کیا، ایک کتاب لکھی ترک اسلام۔ پھر اس کے جواب میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ تعالی ترک اسلام، اور اس کا جواب دیا۔ تو اس کے اعتراض نمبر 43 جو ہے وہ یہی ہے کہ قربانی ایک جانور پر ظلم ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اور صفحہ 70 جملہ سب نوٹ کر کے بتایا کہ یہ تو مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کے اندر قربانی کا رواج ہے۔ مسلمان تو صرف جانور ذبح کرتا ہے،
اور ہندوؤں کے ہاں تمہارے منو جی اور یہ تمہارے بڑے بڑے دیوتاؤں نے تو انسانوں کی بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اور ساری باتیں جب پیش کی، حوالے دیا، وہ انسان پڑھا تو کہا جاتا ہے 11 سال کے بعد پھر عبد الغفور جو دھرمپال نام رکھا تھا ہندو ہو کر کے، پھر جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا، مسلمانوں نے دکھایا، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ وغیرہ نے، تو قربانی کا مسئلہ بھی دیکھا دوسرے، تو پھر دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہوا اور اپنا نام رکھا غازی محمود. یہ 1903 سے سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی تقریباً 100 سال پرانا واقعہ. تو اور آج بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، بہت سارے دلائل موجود ہیں. تو دوستو یہ قربانی جو ہے تقریباً ہر مذہب میں تھی، اور مسلمانوں کے ہاں بھی آج ہے، موجود ہے. مسلمان اس کو زندہ رکھے ہیں. قربانی ہندوؤں میں بھی تھی، غیر مسلموں میں بھی تھی، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں. جب یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، باپ بیٹے ملے، حکم ہوا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تکمیل ہو گئی ہے، تعمیر مکمل. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اب لوگوں میں اعلان کر کو حج کے لیے آئیں. اب دوبارہ لوگ حج میں آنے لگے. اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حج کریں. جبرائیل امین آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ بتایا. ساتھ ساتھ مکے سے آپ مینا سے مزدلفہ سے عرفات، پورا حج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اور جبرائیل اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے تھے. یہاں تک کہ مینا، مزدلفہ، عرفات ہر جگہ گئے. اور ذی الحجہ کا 8واں دن جو تھا حج کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا. حضرت جبرائیل ساتھ میں. اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی جان بچائی اور ایک بکرا دیا، اور جانور لے کر کے اب جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب جا رہے تھے تو 3 مرتبہ شیطان نے رکاوٹ ڈالا. اللہ کے حکم جبرائیل امین نے کہا ابراہیم یہ شیطان ورگلانے کے لیے ابلیس کھڑا ہے، مارو 7 پتھر اٹھایا، بھگا. 3 مرتبہ مارا، 3 مرتبہ کوشش کی، اور ہر جگہ 7 پتھر ابراہیم خلیل اللہ نے مارا، اور ابلیس مایوس ہو کر کے چلا گیا. اللہ رب العالمین نے بیٹے کو بچایا اور دمبا عطا کر دیا، ذبح کیا، اور اس طرح سے پورا حج مکمل ہوا. تو آج یہ پورا ذی الحجہ کا مہینہ، یہ جتنے بھی حج کے اندر سارے اعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام جب حج میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام میں بیان فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، کفوف علی فی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم. اے مسلمانوں، جہاں جہاں ہم تمہیں لے چل رہے ہیں حج میں، وہاں چلو، وہاں ٹھہرو. کیوں؟ تمہارے باپ ابراہیم کی یہ وراثت ہے، اور اللہ نے یہ وراثت جو تھی اس تم کو وارث بنایا ہے. دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث جو بنے وہ مسلمان بنے. اسی لیے قرآن پاک کی آیت 3 کو سب لوگ ابراہیم علیہ السلام پر جھگڑتے تھے. یہودی کہتے ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں، عیسائی کہتے ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں، یہودی مشرکین کہتے ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں. بڑی لڑائی تھی. سورۃ آل عمران اللہ رب العالمین آیت نازل کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اے لوگ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو پکے مسلمان تھے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین پر
اور ان کی سنتوں پر کوئی قائم ہے تو دنیا میں مسلمان قائم ہیں، اور دنیا کے سارے لوگ ابراہیم کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لوگوں کو حکم دیا کہ ساری چیزوں کو چھوڑو، ہمارے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور مرتے دم تک سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔